عظیم ہستی ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ استاد جی کے شاگرد ہیں، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بھی گالیاں نکالی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں تو سلیم نے بھی بات نکالی کروں، ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ضیاء کا بھائی ہے سیدھا، اور کوئی چکر نہیں. ضیاء بھائی کی یقین کریں اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، ضیاء بھائی کے ساتھ اتنی محبت ہے، لیکن وہ نہیں، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ضیاء بھائی کا بھائی ہے، یقین کریں. چلے وہ موجود نہیں ہے لہذا ان کی بات نہ کریں، جو گلا ان کی براڈ پہ جا کر لیں، بہتر یہی. تو آگے بات چلنے بھائی دیں ان کی پلیز. براڈ پہ کون جائے گا؟ گالیاں کھانے جاتی ہیں ہم نے، میں تو بلاک نہ کر جاؤ دیا نا سب کی کا. لین جاندے ہو اتنے جا کے، تسی جا کے تو انجینئر دی بھائی گل اگر کرو اس گے طرح انہاں تے کی لمبا ہی پانا تانوں. یہ صرف میں تمہیں اسی لیے کہہ رہا یہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے یار بس کر دو، اب سارے تمہیں کہہ رہے بس کر دو. آپ دونوں بھائی مہربانی جی پوش ہو السلام کریں. جائیں، علیکم. چھوڑیں سارے بھائی پوش ہو جائیں، ضیاء بھائی کو موقع دیں. جی کیا بات کر رہے ہیں جی؟ انجینئر کی بات کر رہے ہیں؟ انجینئر کی بات نہیں کر رہے، وہ ایم عثمان رضوی آپ کے بھائی ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے، ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نا ہر کسی کو گالی نکالنے شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی نیچے سے گزرتا ہے. اب مجھے علی انجینئر سے کوئی محبت نہیں ہے، مجھے بھی انہوں نے کہہ دیا تمہاری امی کے 4 شوہر ہیں، یہ وہ باتیں. تو میں نے ان کو کہا یہ میں تو اس کی گستاخیوں پہ آپ کو اللہ نہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ گستاخ آدمی، اس نے یہ گستاخیاں کی ہیں. پھر بھی انہوں نے کہا یہ نہیں، وہ تکیہ کچھ کر گیا. مکس اپ ہو سکتا ہو گیا ہو، لیکن بہرحال وہ جو ہے نا وہ اسی انجینئر کے رد میں زیادہ کام کرتا ہے. تو پھر اس کو اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو اس کو کلیئر کر دے کہ بھائی میں اس کو نہیں فالو کرتا، بھائی اتنی سی بات ہے. تو بھائی جان ضیاء اس کو کلیئر کیا ہے، پتہ اس کو ہے اس کلیئر کو جا کیا ہے، کے. اس کو کلیئر چلے میں کیا ہے اس میں کو نے، سمجھا دیتا ہوں. اس کو کلیئر کیا ہے. مجھے ایسے کہتا ہے تم تکیہ کر گئے ہو، تکیہ تو شیعہ کرتے ہیں، میں پھر شیعہ ہوں. نہیں پھر ایسی چلے میں باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کہہ دوں گا تھوڑا کہ ہاتھ آپ ہلکا. لوگوں کے آپس کے اختلافات ختم ہو کیا جائیں. نام ہے اپنا عثمان، کیا نام ہے ضیاء بھائی وہ ٹھہر جائے یار علی. عثمان واقعی آپ کا سگا بھائی ہے؟ پتہ تو ہونا، ہم تو علی آپ کی ہاں سے جی ریکویسٹ کرتے بھائی ہیں ہے، نا کہ میرا آپ کا بھائی ہے بھائی ہے. یار، بتایا ہے آپ کو کتنی بار بتایا ہے، لیکن وہ ذرا اس پہ اس کے کام کرتا ہے انجینئر محمد علی مرزا پہ تو سخت ہو جاتا ہے کسی ٹائم. بہرحال میں اس کو کہہ دوں گا تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے نا، ہم تو لانگ بھیج دیں نا انجینئر کے اوپر کہ بس وہ نہیں اس طرح دیتے. ہے نا مکس اپ ہو جاتا ہے بات، سم ٹائم اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کا فالوور ہے یا یہ، تو اس طرح مکس اپ ہوا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے میں سے ہی تو بندے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اندر سے جو فتنہ اٹھتا ہے نا تو اس میں اس طرح کے معاملات بڑے ہو جاتے ہیں. تو یار جب آپ لوگوں کے آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے نا، مجھے 2 منٹ دے دینا. راجہ کافی دیر سے آیا ہوا ہے سروس کرانے کے لیے، اس کا کوئی تیل پانی بدل. کریں جی، سٹارٹ کریں بھائی جان، سٹارٹ کریں. جی علی خان بھائی آواز آ رہی ہے؟ علی آ خان رہی بھائی ہے جی. جی فیض بھائی آ رہی بات. یہ سیرت المہندی ہے کتاب، اس کی حصہ اول ہے. سیرت المہندی کا پیج نمبر 51 ہے جو میں نے لگایا ہوا ہے علی خان بھائی. روایت کا نمبر ہے 69، بڑا خطرناک قسم کا نمبر ہے 69 نمبر روایت. اور اس میں لکھتی ہے نصرت جہاد صاحبہ سے روایت ہے، بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کو معلوم تھا کہ آپ کی دوسری شادی دلی میں ہوگی، چنانچہ آپ نے مولوی ببل حسین بٹالوی صاحب سے اس کا ذکر کیا. ان کے پاس اس وقت تمام اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی اور میر صاحب بھی اہل حدیث تھے، ان سے بہت میل ملاقات رکھتے تھے، اس لیے حضرت صاحب کے پاس میر صاحب کا نام لیا گیا اور آپ نے میر صاحب کو لکھا. شروع میں میر صاحب نے اس تجویز کو بوجہ طوافت عمر ناپسند کیا، مگر آخر میں رضامند ہو گئے اور پھر حضرت صاحب مجھے بیانے دلی آ گئے. آپ کے ساتھ شیخ حامد علی اور لالا بلاول بھی تھے. یہ وہی حامد علی اور بلاول صاحب جن کو صبح اٹھ کے انہوں نے ساری تفصیل بتائی تھی ذکر حبیب کے اندر. نکاح مولوی نذیر حسین نے پڑھایا تھا. یہ محرم روز پیر کی بات ہے، اس وقت میری عمر 18 سال تھی. اچھا، ایک اور روایت میں ان کی عمر 14 سال بھی آئی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر وہ 18 انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ پرانی، اگر آپ سیرت المہندی چیک کریں نا، کیا نام ہے، ضیاء رسول بھائی 1923 والا ایڈیشن، تو وہاں پہ یہ عمر 14 سال ہے، یہاں پر 18 ہو گئی ہے. حضرت صاحب نے نکاح کے بعد مولوی نذیر حسین کو 5 روپے اور 1 مسلح نظر کیا تھا. تو جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے علی خان بھائی راجہ سے سوال کہ مرزا صاحب کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، مرزا صاحب کا نکاح کس نے پڑھایا تھا،
تو وہ میں نے آپ کو روایت نکال کے دکھا دیا بھائی کہ مولوی نذیر حسین صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا تھا اور ان کو 5 روپے اور ایک مسلح جو ہے وہ انہوں نے ہدیہ یا نظر جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ کرتا ہے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس وقت مسیح فیصل بھائی، یہ قادیان پہلے کی والا نکاح عمر یا دوسرے والا 50 نکاح سال کی کے بات ہو قریب رہی تھی. جی راجو صاحب. دوسرے کون والا. سے دوسرے والا؟ اچھا سوری. جی پہلا بیاہ تو ان کا وہ بچپن میں ہی کر دیا نا انہوں نے 11-12 سال کی عمر میں حرمت بی بی کے ساتھ. تو وہ تو مرزا صاحب پریکٹس، اس کو نکاح نہیں کہنا چاہیے، وہ تو پریکٹس کر رہے تھے بیسیکلی مرزا صاحب. تو یہ دوسرا انہوں نے آ کے جو 50 وہ سال مشین نو کپڑا شپڑا پھیرن واسطے تو پر پرزے گراریاں شراریاں تھے مارن وہ واسطے جو کیتا ہوتا ہے سی. نا، جس طرح بندہ پہلے وہ چھوٹا رکھتا ہے، بندہ ورک شاپ کے اوپر چھوٹا آتا ہے، اس کو کام سکھانا ہوتا ہے، پہلے اس کو پانے پونے صاف کرنے سکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح اوزار دھونے ہیں، کس طرح اوزاروں کو ٹانگنا ہے، وہ ساری چیزوں کے لیے. پانا صاف کرتے تھوڑا ڈیمیج ہو گیا سی، وہ تھوڑی ٹریجڈی ہو گئی. تو یہ میرے بھائی راجہ جی، امید ہے آئندہ آپ یاد رکھیں گے کہ اچھا اس عبارت میں نا ایک بڑا ضروری اور بھی میسج ہے جو کہ ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں ہے ضیاء بھائی، اسی روایت 69 کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر جو تھی تقریباً 50 سال تھی، اور والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تمہارے تایا میرے نکاح سے 1.5 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ تایا صاحب 1883 میں فوت ہوئے تھے، جو تصانیف براہین کا آخری زمانہ تھا، اور والدہ کی شادی نومبر 1884 میں ہوئی تھی. جی ضیاء بھائی، ایک تو مطلب یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ مرزا صاحب نے دوسری شادی کرنے کے لیے اپنے بھائی کی موت کا اشد انتظار کیا اور دوبارہ رسک نہیں لیا کہ جب تک میرے بھائی صاحب حیات ہیں میں کوئی شادی کیا رسک دوبارہ لوں. ہاں، ان کی شادی کی تسلی ہونے کے بعد 1.5 سال بعد کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، قبر پھٹ کے باہر نہیں نکل سکتے عبدالقادر صاحب. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ دلی والے اعلان کے اوپر عمل کیا کہ تمہاری شادی دلی ہوگی. تو اس کے اندر تیسرا میسج جو وہ نظر آتا ہے مجھے، وہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اتوار کا دن جو ہے وہ مقرر ہوا تھا، لیکن اتوار کے دن کو وہ بھاری جانتے تھے مرزا صاحب، توہم پرست آدمی تھے، تو انہوں نے اس کو چینج کروا کے پیر کروا دیا تھا. یہ 3 چیزیں راجہ صاحب کی خدمت میں پیش نظر ہیں. راجہ صاحب کوئی اس کے اوپر اعتراض اور کوئی خدمت؟ جاری رکھیں. نہیں، یہ میں آپ کے لیے نہیں، وہ نیچے دوسرا راجہ آیا ہوا راجو صاحب، آپ کے لیے نہیں. اتنے بڑے راجے آنے شروع ہو گئے نا، وہ ایک راجہ تھلے بھی بیٹھا ہے، گھوڑے والا راجہ جڑا ہے، یہ وہ سروس ہوندی پئی ہے. سر پوچھا شاید میں نے سوچا آپ نے اس لیے پوچھا ہے. فیصل بھائی یہ بھی بتا دیں کہ ہم ان سے کیوں پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ فسادات ڈالتے ہیں قادیانیت، کہ ہم ایک دوسرے کے اختلافات میں ایک دوسرے کو اس طرح کہتے ہیں، اس طرح برا بلا کہتے ہیں. تو مرزا قادیانی کا حوالہ نکاح بھی سنانے تو کا مسلمان مقصد، مولوی نے کروایا تھا نا. جی نہیں، مسلمان یہ جو ہے اس کا یہ حوالہ نکال کے نا، جس میں وہ اہل حدیث کا ذکر ہے، حکیم نور الدین بھی مسلکن اہل حدیث تھا، اور مرزا قادیانی کا نکاح بھی اہل حدیث نے پڑھایا، خصوصاً یہ نکاح والی بات. تو ان سے جا کے یہ سوال پوچھنا، بتائیں جی مرزا قادیانی کا نکاح ولد الزنا نے پڑھایا تھا؟ کیونکہ آپ سارا دن ہمیں یہ فتوے دیتے ہو کہ جی سارے ہی ولد الزنا ہیں، تو یہ ذرا بتائیں. اس میں وہ طویل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو مسلمان تھے. مولوی نذیر صاحب جو تھے وہ تو تھے ہی مسلمان، تو اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم تو امام احمد رضا خان کو نہیں مانتے، وہ تو آپ کے لیے ہے فتویٰ. تو وہ مسلمانوں کے ہی مولوی تھے، تو ذرا ان سے پوچھیں ذرا جا کے. جی ضیاء بھائی، اسی لیے علی خان بھائی ان سے پوچھ رہے تھے بار بار کہ مرزا صاحب کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، مرزا صاحب کا نکاح کس نے پڑھایا تھا. یہ ہمیں آ کے احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ سناتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے اہل حدیثوں کے اوپر فتویٰ لگایا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے نکاح کو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو اہل حدیثوں کا سے کوئی نکاح پڑھوائے اس کو بھی ساتھ جوڑ لیں، یہ سیم یہی فتویٰ مرزائیوں کے لیے بھی ہے ان کا، وہ بھی ساتھ لگا کے ان کے منہ پہ ماریں. وہ تو ہم کہتے ہیں نا ان کو کہ احمد رضا خان صاحب کا صرف ایک ہی فتویٰ کرو گے. چلو وہ مرزائیوں والے فتوے سے ان کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے اگر استثناء بھی دے دینا، تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور کے اوپر، تو جو یہ خود پیش کر چکے ہیں اپنا کلام
اہل حدیثوں والا، وہ دیکھیں اس میں وہاں پہ وہ رشتہ بھی اہل حدیثوں سے مانگنے جا رہے ہیں. میر صاحب بھی پہلے اہل حدیث تھے، نصرت جہاں صاحبہ بھی اہل حدیث تھیں، مرزا صاحب کا نکاح خواں بھی اہل حدیث تھا. تو اگر یہ احمد رضا خان صاحب کے فتوے جس طرح پیش کر رہے ہیں، ان کو اگر ان کے کہنے پر قبول کر لیا جائے تو مرزا صاحب کے نکاح کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور اگر اس نکاح کی یہ حیثیت ہے تو اس نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ یہ بھی اور پلیز. ایک بات اور بھی ہے کہ اگر وہ نصرت جہاں بیگم جو ہے نا، وہ بھی تو انہی کی اولاد تھی نا. تو اگر وہ ولد الزنا تھے سارے، تو اس کا مطلب ہے نصرت جہاں حرامزادی تھی، حرام اولاد تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرمایا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بروں کے لیے بری عورتیں. تو پھر مرزا قادیانی تو خود وہی ثابت ہوتا ہے. پھاڑ لو انہوں نے جا کے. ہاں جی، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں. تو جن کو خبیث مل رہے ہیں، اس قسم کے مل رہے ہیں، ان کے اندر کوئی خباثت تو ہوگی جس کی وجہ سے وہ ملے ان کو. جی علی خان بھائی، اور کوئی سوال اگر آپ کا راجے کے لیے ہو؟ راجہ تو میرا خیال چپ ہو گیا، راجے کا رفع ہو گیا. ویسے راجے وائس نہیں آ رہی؟ رفع ہی ہو گیا ہے. نہیں جی، یہ پکے جو ہے نا قادیانیت کے ماننے والے ہیں، کیونکہ اکثر یہ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں نا کہ یہ مرتد ہیں. اب کہیں اپنی جس کو یہ ام المومنین کہتے ہیں کہ وہ کس خاندان سے تھی اور وہ ولد الزنا تھے کہ نہیں تھے. اب سنائے فتوے ہمیں، آگے نیچے پوچھے ہمیں. ہمارے ایک سوال کا جواب، اس کو میں نے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی، اس نے کہا تھا 1835. تو جب ذرائع القلوب کی عبارت پڑھیں تو اس میں تو لکھتے ہیں 1840 پوری. تو 1840 کے مطابق تو جو ان کے مرزا صاحب کے والد صاحب تھے وہ تو موجود ہی نہیں تھے. اب اس کا کیا کریں گے؟ بھائی میرے پیارے بھائی، میں چاہ رہا تھا کہ مرزا صاحب نے بار بار کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹے ہیں. اپنے رشتہ داروں کی پراپرٹیوں کے اوپر جو قبضے کیے ہوئے تھے، اس کے سلسلے میں مرزا صاحب کو بار بار عدالتوں کے کسے چکر کھانے پڑے ہیں. مرزا صاحب نے ہر جگہ پر میرے بھائی قانونی کاغذوں کے اندر اپنی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1839 ہی لکھی ہوئی ہے. ایک جگہ پر 1840 ہے، باقی سب جگہوں کے اوپر 1839 ہی انہوں نے لکھی ہوئی ہے. مزید برآں جس طرح آپ نے صحیح بتایا، تراق القلوب میں بھی، وہ کتاب البریہ میں بھی، اور دو جگہوں کے اوپر ملفوظات میں، کئی جگہوں کے اوپر اپنی تاریخ جو ہے وہ پیدائش وہ کا سال وہ 1839 یا 1840 بتا چکے ہیں. مزید برآں اس کو وہ کنفرم کر چکے ہیں 1857 کی جنگ آزادی. اتنا بڑا واقعہ جس کے اندر ان کی فیملی کی پیش ڈیوٹیاں لگی ہیں. مطلب ساری فیملی جو ہے وہ اس جنگ کے اندر گھوڑوں کی ٹٹیاں صاف کرنے کے لیے دلی کی مینارے کے باہر، دلی کے قلعے کے باہر. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا وعلیکم حال السلام جویل بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے کیسے مزاج ہے؟ چلیں جی، بات جاری رکھیے جی، سنیں گے انشاءاللہ. تو یہی میں دوستوں کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ مرزا صاحب نے 1857 کے جنگ آزادی کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ تب میری عمر 16-17 برس تھی اور میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی. اگر کوئی حضرت مرزا صاحب کی عمر 1935 کنفرم کرنا چاہتا ہے تو 1935 کا تو مطلب ہے مرزا صاحب 1857 کی جنگ آزادی میں 22 سال کے تھے. 22 سال کا ایسا کون سا لڑکا ہوتا ہے جس کی آپ نے داڑھی نہیں دیکھی یار؟ مجھے کوئی ایک بتا دے. 22 سال میں تو تھوڑی بہت داڑھی نکل آتی ہے. وہاں پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا. یا تو آپ مانیں کہ مرزا صاحب اپنے بارے میں جھوٹ بولتے رہے، یا آپ مانیں کہ مرزا صاحب کی پیدائش اور ان چیزوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہے، مرزا صاحب کو کم پتا تھا. دونوں میں سے ایک چیز تو مانے نا. جی جوید بھائی بسم اللہ. عامر بھائی ایک بات کوٹ کرتے ہیں کہ جو پکے سچے ڈھیٹ قادیانی ہوں گے نا تو وہ شاطمیت ضرور کریں گے. اور ان کو سکھایا یہ جاتا ہے جب مرزا پکڑا جائے نا، اس کو جھوٹ دجل پکڑے جائیں، اور جب وہ ولد الزنا ثابت ہو جائے. عامر بھائی آواز آ رہی ہے؟ کوئی نہیں. سب سے پہلے تو راجہ عامر بھائی مفتی جوید صاحب سے ہوئی ہے بھی ہیلو کوئی نہیں. نہیں، میرا نہیں خیال پہلے ہوئی ہے.
ان کے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں عمران کالو سے جناب میاں صاحب کروا رہے ہیں حسن کی براڑ پہ، یہ اپنا مفتی صاحب ہیں. اچھا ماشاءاللہ، اچھی بات. اچھا، راجہ بدبخت آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو جہل نے نہیں بتایا تھا، بلکہ کچھ کمزور ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ارینجمنٹ حضرت ابو طالب نے فرمایا تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ عقد ہوا تھا، اس وقت نہ تو کوئی نکاح کی آیات تھی، نہ کوئی نکاح کا ایسا قانون تھا. ہاں، ایجاب و قبول کا ان کا ایک دستور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اسی دستور کے مطابق ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ پتہ نہیں تم کہاں سے ابو جہل اٹھا کے لائے ہو، یہ تم بالکل اسی طرح کی بات کر رہے ہو جس طرح مرزا چلے اپنا فیصل بھائی ذرا نا موقع دے دیں. السلام علیکم، جوئی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. آ رہی یہ ہے. اپنے عامر بھائی ہیں، ان کو جناب مرزا صاحب سے اے سے لے کے زیڈ تک پتہ ہے. کتنا ان کے پاس علم ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ضیاء بھائی کے پاس ہوگا نہ فیض بھائی کے پاس ہوگا. احمد علی بھائی درمیان میں جو ہے نا گفتگو کو ساتھی کر رہا ہو تو بات مکمل ہونے دیا کریں، درمیان میں نہ کاٹا کریں. جب مکمل ہو جائے پھر چلے ان کو ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب. میں کہا چلو تعارف کرا دوں گا. جوئی صاحب کو پتہ جانا ہوتا ہے، انہوں نے ترادمی کو بھی ٹائم ہو دیتا ہے. جی جی گفتگو جاری رکھیے جی، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. جب ہم موقع ملے گا پھر ہم بات کر لیں امن گے. نذیر بھائی بیٹھے ہیں، امن نذیر بھائی سے آپ کا تعارف کرا رہے ہیں. یہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. یہ نیچے رمضان کریم والی جو آئی ڈی ہے، اچھا 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 یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں قادیانیت میں. اچھا اچھا اچھا. میں تو ان کی آئی ڈی کسی جگہ دیکھی ہے، لیکن ان سے گفتگو کا شرف نہیں ملا مجھے. اچھا جی صاحب السلام علیکم. میں نے نا شاید ہو سکتا وعلیکم ہے السلام. حسین صاحب کی براڈ پہ کوئی ایک دو دفعہ میں رمضان میں گیا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں آپ نے دیکھا ہو. لیکن یہ ضیاء بھائی جتنی بات کر رہے ہیں اور علی بھائی بھی جتنی بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں. ضیاء بھائی ماشاءاللہ بہترین مقرر بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں مرزائیت کا، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور بڑے بہترین، یعنی مرزائی بھی خود مجھے کہتے ہیں، یہ حلیم صاحب ہیں وہ بھی مجھے ایک دو دفعہ پرسنلی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یار ضیاء رسول بہترین بات کرتے ہیں. مطلب گھبراتے بھی نہیں ہیں، علم بھی ہے، بات بھی کرنے کا سلیقہ ہے، اور ڈٹے بھی رہتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہی کوئی ماہر ہوں، ماشاءاللہ یہ سارے بھائی ماہر ہیں، اور ضیاء رسول بھائی تو بالخصوص جی عظیم یہ بالکل بات درست ہے امن نذیر بھائی کی، اور یہ سب کچھ میں نے انہی سے سیکھا ہے. میں اگر ایک بات ایڈ کر دوں مفتی صاحب، مفتی جاوید صاحب، تو وہ یہ ہے کہ جب میں نیا آیا نا ٹک ٹاک پر، تو ان دونوں حضرات کی اتنی بڑی گہما گہمی تھی کہ کوئی قادیانی ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. میں نے ایک بار دیکھی تھی زندگی میں، 2 ڈبلیو ہوتے تھے، وقار یونس اور وسیم اکرم، پاکستان کی وہ بالنگ کمبینیشن تھی. تو یہ ہماری کمبینیشن تھی ادھر ٹک ٹاک پر، ضیاء رسول اور عامر بھائی. اور جوید بھائی اپنا یہ نا عامر بھائی ہمیں کھینچ کے ادھر سے ادھر لے کے آئے ہیں. میں بھی پہلے جا کے ادھر بیٹھتا ہوتا تھا تو میری جناب عامر بھائی سے لڑائی ہوتی تھی. عامر بھائی جو ہیں، اچھا، تو انہوں نے جی ماشاءاللہ بڑا بڑا کام کیے ہیں، بڑا بڑا مرزائیوں کو انہوں نے جناب چت کیا ہے. اور حقیقت ہے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے ان سے، کیونکہ میری ذاتی طور پر جو دینی تعلیم تھی یا اس موضوع پر تھا وہ تھوڑی کمزور تھی. تو بہت کچھ ان کی جو آمنے سامنے ڈبیٹیں ہوئی ہیں ان سے سیکھا. اور مفتی صاحب آپ بھی، آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ایڈیشن ہے ہماری ٹیم میں. تو ٹھیک ہے، میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. دیکھیے جی، یہ جو سمجھ بوجھ ہے نا اور فہم ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے. جیسے آتا ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ پونجی ہے، اور جہاں بھی اسے ملے، جہاں سے بھی ملے تو اسے لے لینا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ضیاء بھائی ہے، یہ عامر بھائی نام ہے نا، رمضان کریم جن کی آئی ڈی ہے نا عامر بھائی، تو فیصل بھائی ہے، آپ حضرات کو تو میں جانتا ہوں. الحمدللہ رات کو میں نے ضیاء صاحب کی گفتگو سنی
میں بھی نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ کالو کے ساتھ. کل اصل میں گفتگو اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا، اور جب غصہ کسی کو آ جاتا ہے نا تو پھر وہ بات نہیں کر سکتا. تو تبھی میں نے کہا کہ ضیاء صاحب خود بات کر لیں گے. ماشاءاللہ ضیاء صاحب نے ایک بات آپ نے ذرا اضافہ کر دیا، راجہ جاوید صاحب بالکل زبردست بات کی کہ اکثر ہمارے دوست ایسے ہیں کہ وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ مقرر نہیں ہوتے، اور مقرر ہونے کے لیے کم سے کم کسی آدمی کے پاس ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے وہ بیان کرتا رہتا ہے، تقریر کرتا رہتا ہے، تو وہاں سے مقرر اور مبلغ بنتا ہے. اور یہ کام ہمارے لیے اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں کے خطیب ہیں، مظاہروں میں بھی تقریریں کرتے ہیں، جلسوں میں بھی کرتے ہیں، تو ہم تو یہ بولنے والا ذرا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن آپ حضرات جن کے پاس ایسا پلیٹ فارم نہ اور پھر بھی مقرر بن جائیں تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی دولت ہے. ضیاء بھائی نے کل زبردست تقریر نہیں کی ہے، بونسر مارے ہیں، بونسر، کہ ایک آدمی کو بتا دیا کہ شکر ہے وہ پہلے قرآن و حدیث کرتے تھے. میں ایک مثال مجھے کل یاد آ گئی تھی لیکن میں بات نہیں کی کہ وہ کچھ دوست تھے، ایک دوست کی منگنی ہو گئی تو اس نے کہا جی منگنی تو ہو گئی ہے اب ہم سے تو گیا. تو اس نے کہا یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. بہرحال وہ پھر اس نے دوستوں کے ساتھ آنا جانا بیٹھنا کم کر دیا، بیوی کے ساتھ کے چکر میں اور سوچنے میں لگ گیا. پھر جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے کہا دوستوں نے کہا کہ ماں باپ سے بھی چلا گیا. اس کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئی. وہ ظاہر ہے جب بیوی گھر میں آئی تو لڑائی جھگڑے تو ہوتے تھے، والدین کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے. پھر اولاد ہو گئی، دوستوں نے کہا کہ اب تو اپنے آپ سے بھی چلا گیا، کیونکہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اپنا بھی نہیں سوچتا، پھر بچوں کا سوچتا ہے. تو کل جو ضیاء بھائی نے بات کی تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں کچھ آیات ایسے ہیں جو متشابہات ہے، مبہم ہے، اسے کھولنے کے لیے تفسیر اور حدیثوں کی طرف جانا پڑتا ہے. اسی کے پیچھے یہ لوگ چھپتے ہیں، وہاں سے جب بات نہ بنتے حدیث میں آ جاتے ہیں. اب جب حدیث میں بھی بات نہیں گئی، نہ بنی، تو بندہ تورات کے پاس چلا گیا. تو مجھے وہ بات یاد آ گیا، ضیاء بھائی نے کل اسے کہا کہ نہ قرآن سے دلیل ملی نہ حدیث سے دلیل ملی، اب پہنچ گئے ہیں تورات کے پاس. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، درست ہے. حق کے مقابلے میں کھڑا ہونا، حق کے مقابلے میں اپنی حق کے ساتھ کھڑا ہونا، باطل کے مقابلے میں اپنی توانائیاں صرف کرنا، اور پھر سب سے بڑی بات، سب سے حق بات یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے بولنا، اسے سمجھنا، اسے پڑھنا، یہ بہت بڑی دولت ہے. اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ مولانا اللہ وسایہ صاحب کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، جو چناب نگر ہی میں رہتے ہیں، بہت بڑی خدمت ہے ان کی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تم ختم نبوت کے لیے کام کرتے رہو، اسی کے صدقے، اسی کے سلسلے اللہ رب العزت تمہیں نوازتا بھی رہے گا، تمہیں دیتا بھی رہے گا، اور تمہیں مالا مال بھی کر دے گا. یہ بہت بڑی خدمت ہے. بہرحال ضیاء بھائی سارے دوست احباب کر رہے ہیں، سب کو سلام ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. جو نیچے ٹیکسٹ کرتا ہے، میسج لکھتا ہے نا، وہ بھی اس میں شامل ہے الحمدللہ، جو آپ سب کو نظر آتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو ہمت و استقامت دے. عامر نذیر صاحب آپ ہیں، ضیاء بھائی ہے، فیض بھائی، جتنے دوست ہمارے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے. جزاک اللہ. تو اس گفتگو میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا وہ ہے مستقل مزاجی. ضیاء رسول بھائی میں بڑی مستقل مزاجی پائی جاتی ہے. ہمارے ایک دو ساتھی ایسے ہیں وہ جذباتی ہیں، وہ جلدی بات کو لپیٹ دیتے ہیں نا، سختی کر کے یا سخت کلامی کر کے یا کوئی ایسی بات ان کے آگے رکھ کے کہ وہ آگے سے بات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن ضیاء رسول بھائی میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک تو نالج ہے ماشاءاللہ، دوسرا یہ کہ مستقل مزاج ہے، اور وہ لگے رہتے ہیں اپنے ایک چال پر. ایک روز میں نے پہلے بھی ان کی گفتگو سنی ہے، ویسے صبح صبح ٹک ٹاک آن کیا نا تو یہ لگے ہوئے تھے وہاں پر کسی کے ساتھ 4-5 مرزائی ان کے کھتے پڑے ہوئے تھے، اور میں ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ میرا دل بھی کیا، میں نے ہاتھ بھی لگایا، پھر میں نے کہا نہیں یار، وعدہ کیتا رمضان گزر ہی جائے پھر کریں گے بات. تو میں نے 1-2 دفعہ سوچا بھی کہ میں اندر جا کے ان کو کہوں بھائی 4-5 مرزائی ہو آپ، اور کوئی نہیں مرزائی 5-6 اور بلا لو ایک بندے سے بات کرنے کے لیے، کتنے مرزائی ہونے چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مستقل مزاجی سے لگے رہتے ہیں، اور جتنی بات ہوتی ہے اتنا ہی رکھ کے جواب دینا اور بات کو آگے
कंटिन्यू करना, जारी रखना, ये बड़ी बात होती है। वरना गुस्से में आके उनकी कोई, क्योंकि उनके तो दलाइल इसी तरह के हैं ना, हर इल्ज़ाम को उठा के उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उछालना होता है, तो गुस्सा तो आता है उनकी इस शातमियत वगैरह को देख के। तो गुस्से में आके हमारे कई भाई ऐसी गलत सख्त बात कर देते हैं कि बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ज़ियारसुल भाई में सब्र भी है और हौसला भी है और मुस्तकिल मजाज है, कंटिन्यूस बात करते रहते हैं, जिससे बड़ा फ़ायदा होता है माशाल्लाह। तो एक बात रह गई थी बस, वो थोड़ी सी ना उसमें गुंजाइश थी ज़ियारसुल भाई, वो जो कह रहे थे ना कि नबूवत के 46 अज्ज़ा में अगर एक जुज़ भी हो तो वो भी नबूवत ही होती है। मिसाल वो गलत दे रहे थे, वो बंदे 4-5 थे असल में, तो वो चीख चढ़ाई डाल रहे थे, लेकिन ना मिसाल वो बार बार गलत दे रहे थे। हाँ जी। वो कह रहे थे कि दूध 1 किलो हो तो भी दूध होता है, दूध 1 ग्राम हो या 500 ग्राम हो तो भी दूध ही होता है। हाँ जी। ये मिसाल वो दे रहे थे कि नबूवत का 40 में जुज़ भी हो तो नबी होता है। हालांकि ये मिसाल गलत है। दूध जिन अज्जा से बनता है वो कैल्शियम है, वो पानी है, इसी तरह से विटामिन है। उनको कहें कि भाई अगर पानी को आप दूध कह सकते हैं तो ये मिर्ज़ाइयत का ही खासा है कि दूध का एक जुज़ पानी भी है, आप पानी को दूध कह सकते हैं, या कैल्शियम है, सिर्फ कैल्शियम को दूध कह सकते हैं। गैर हकीकी दूध तो कह सकते हैं ना आमिर भाई, गैर हकीकी ज़िल्ली गैर हकीकी दूध है। उसको दूध कह सकते हैं। नहीं, इसमें ना बेहतरीन एक बात उनकी है, उन्होंने लिखी है कि वो उनका मुनाजरा हो रहा था एक आदमी के साथ, तो उन्होंने कहा कि चले बाकी सब कुछ ना माने, एक बात तो ये मान लेना कि नबूवत के जितने भी हिस्से उसमें 46वां हिस्सा जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं, वो ख्वाब है। तो ये उन ख्वाब तो उनको आते थे, तो मौलाना साहब ने उनको कहा कि ख्वाब नबूवत का हिस्सा है, ये जो उनको आते हैं 46 में से, लेकिन अगर अकेले ये रह जाए तो इससे नबूवत साबित नहीं होती है, इससे अकेले से नबूवत साबित नहीं होती। चाहिए ना जवेद भाई, बाकी 45 अज्जा आपके पास है कोई नहीं। एक मुबशरात की बिना पे कह जी मुझे मुबशरात अल्लाह सुब्हानहू तआला नवाज रहा है मुझे, तो मैं नबी बन गया हूँ, ऐसे तो नहीं ना बात सकते। बाकी 45 अज्जा का क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं जो सच्ची बात है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। शुरू में आज से कोई 5-7 साल पहले की बात है, जब मैं डिबेट्स करता था ना, तो मुझ में एक कमज़ोरी थी, मैं ये कभी पहले बयान नहीं की लेकिन आज मैं बयान कर रहा हूँ। वो ये थी कि दौरान डिबेट, आज भी ये हरकत करते हैं कादियानी, कि जब डिबेट हो रही हो ना एक टॉपिक पे, तो वो जानबूझ के झूठ बोलते हैं किसी और बात के जिनका उनको पता होता है कि सामने वाले के पास जवाब मौजूद है। यानी मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं ना, तो अगले को पता है कि मैं एक झूठा वैसा बोलता हूँ जिसका जवाब ज़िया रसूल के पास मौजूद है। वो क्यों बोलता है झूठ? वो इसलिए बोलता है कि वो टॉपिक में फंसा हुआ होता है, वो चाहता है कि मैं ये झूठ बोलूँ, इसका चूंकि उसके पास जवाब है, वो भाग के मुझे मेरा जवाब देने के लिए आएगा, मैं उसको इधर की सीट लूँगा। ये वो चालाकी करते थे, और मैं बिल्कुल ऐसे ही, वो जब भी झूठ बोलते थे मैं असल टॉपिक को छोड़ के उनके झूठ का जवाब देने लग जाता था। ये मुझ में एक कमज़ोरी थी, ये मैंने सीखी है आमर नज़ीर भाई से। इनकी डिबेटें सुन के, इनकी गुफ्तगू सुनती थी, इकट्ठे ही होते थे ये, वो जितने मर्जी झूठ बोल लें, ये उनकी बात को गोल मोड़ करके फिर वापस उसी जगह पे उनको ले आते थे कि ये जो मैंने बात पूछी है इसका क्यों जवाब नहीं दे रहे, इसका क्या जवाब है, ये क्लियर करें, फिर उधर चलते हैं। तो ये बात मैंने इनसे सीखी है, और बिल्कुल ये मेरे असातिज़ा में से, ये तो इनकी आला ज़रफ़ी है कि ये बिल्कुल मुझे उठा के पता नहीं कहाँ जो है पहुँचा देते हैं। बिल्कुल ना तो मैं नॉलेज में इनके बराबर हूँ किसी सूरत में भी, और मेरे असातिज़ा में मैं इनको शुमार करता हूँ, और इनकी इज़्ज़त मेरे दिल में है। ये नहीं कि ज़बानी कलामी या कुछ ऐसा, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। टोकना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਵੋ जी जी ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਲ ਤੇ बैठे आवा। आओ, ये भी इनकी एक बहुत खूबसूरत बात है आमर नज़ीर भाई की, कि ये बहुत जो है ना मर्दम शनासी इनमें बड़ी है। ये पहचान लेते हैं कि ये बंदा अपना है, काबिल है, वो उसको वहाँ से खींच के वो ले आते हैं, उनकी फिर जो है वो संवारते हैं पलकें शलकें, और उनको सीधा करके इनके सामने खड़ा कर देते हैं। बड़े लोगों को इन्होंने तैयार किया है ऐसे ही,
یہ پہچان جاتے ہیں کہ بھئی اس بندے میں کوئی کوالٹی ہے، اور پھر اس کو وہاں سے لے آ کے تو اس کو بھی تیار شیار کر لیتے ہیں۔ یہ تو یہ بلا شبہ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ہم ان کی لمبی عمر کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ دیکھیں میں مسلکاً بریلوی ہوں، یہ اہل حدیث ہیں، مجھے برملا میں اس کا اظہار کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ ایسے ہی لگتے ہیں کہ مجھے بریلوی بھی اتنے نہیں پیارے جتنے یہ پیارے لگتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ان کی ختم نبوت کی جو خدمت ہے نا وہ بے مثال ہے۔ انہوں نے ایسے قادیانیوں کو چنے ناکوں چبوائے ہیں نا کہ یقین کریں ان کے نام کا وہ کیا ڈائلاگ بولتے ہیں قادیانی، آج بھی کوئی بندہ سوال لے کے چلا جائے نا قادیانی کے پاس، اور جس سوال کا ان کے پاس جواب نہ ہو، وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عامریت ہے، یعنی یہ عامر نذیر کا سکھایا ہوا سوال ہے، یہ عامریت ہے، یہ عامریت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ تادیر ہمارے اچھا ساتھ۔ نہیں ایک نہیں بات احمد میں ضیاء بھی بھائی ضرور وہ کروں کہتے ہیں گا، فرقہ نظیریہ کہتے ہیں۔ ہاں یہ بھی کہتے ہیں، اور ضیاء عامریت بھائی بھی۔ ایک بات میں بھی ضرور کروں گا کہ میں یہ جو نعرہ ہے میرا روحانی خزین چیخاں چیخاں، یہ بھی ان کی ہی بدولت ہے۔ اور بالکل ایسا۔ بائی پروفیشن ہیں بھی ٹیچر اصل میں ان کی یہ جو خوبی ہے نا، بائی پروفیشن یہ ٹیچر ہے، پروفیشنل ٹیچر تھے یہ پاکستان میں بھی میرے خیال میں عامر نذیر صاحب۔ ہاں راجہ صاحب، یہ صحیح ہے، اسلامیات پڑھاتے رہے میرے خیال سے۔ اچھا آج کل میں جہاں بھی جاؤں تو وہ کہتے ہیں وہ عامر نذیر کا موڈا آ گیا۔ معاشترہ کہندے نے اپنا عمر بھائی کی کہندے نے معاشترہ کی کہندے نے استاد نو مائسترو، مائسٹرو نہیں تو مجھے پتا ہے، میں کئی بار بات کرتا ہوں نا کہیں پر، تو وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ عامر نذیر سے سیکھ کر آ گئے ہو تم۔ اصل میں تو بندہ جتنا جہاں سے لاجواب ہوتا ہے اور جتنا کہیں شرمندہ ہو کے آتا ہے نا، اتنا اس کو وہ چوٹ یاد رہتی ہے کہ فلاں جگہ سے مار پڑی ہوئی ہے، تو وہ ان کو نام لے لے کے نا لوگوں کو وہ بندے خام خواہ منسوب کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ علم کے لحاظ سے اور حوالوں کے لحاظ سے ہم آپ سے حوالے لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں کوئی علم کل ہوں یا ساری باتوں کا مجھے ہی پتہ ہے۔ لیکن کئی دفعہ نا کوئی 2-4 دفعہ اگر کسی بندے کو مار کہیں پڑ گئی ہے، اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے کسی مرزائی کو، تو پھر وہ اپنی اس مار کو یاد رکھتا ہے۔ وہ نیا بندہ جو بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی ادھر سے آیا ہے، یہ بھی اس نے بھیجا ہے، یہ اس سے سیکھ کے آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل ہے نہیں، اور وہ ایک ایسے عقیدے کو فالو کر رہے ہیں جو بالکل بے بنیاد، اور بلکہ کئی دفعہ تو واللہ اس رمضان میں بھی مجھے کئی دفعہ خیال آیا ہے کہ یار کتنی انرجی لگاتے ہیں ہم۔ مطلب میری نظر تھی جب میں اٹلی آیا ہوں نا، 2007 میں اٹلی آیا ہوں، تو میری نظر تھی یہی سمجھ لیں کہ 6x6 ہی تھی، کیونکہ بعد میں مجھے یہ آدھے پوائنٹ کی نا اینک یہاں پہلے سال کے بعد ہی لگی ہے، مجھے اب یاد نہیں، لیکن اینک میں نہیں لگاتا تھا، اب مجھے وہ 4.5 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے۔ مطلب اتنا جو انہوں نے انرجی لگوائی ہے، لیکن ان بندوں کے جو مطلب ٹوٹل ان کی تعداد کتنی ہے، یا جا کے ان کے یوٹیوب کے چینل پر دیکھیں بھئی ویورز کی تعداد کتنی ہے، یار ان سے زیادہ تو ہمارے اپنے کئی لوگ گمراہ ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایسی شدید کوشش شروع کی ہوئی ہے کہ وہاں پر فالوور بھی ہیں اور لوگ سن بھی رہے ہیں۔ ان کے اوپر توجہ دینے کی کئی دفعہ ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ میں نے رمضان میں بھی کئی دفعہ سوچا ہے کہ جتنی مثلا یہ محمد شیخ ہے، سیدھا وہ کفریہ نظریہ اور کفریہ عقیدہ بیان کر رہا ہوتا ہے قرآن کو لے کے، اور یہ جو بنی اسرائیل نام کی جو براڈ لگی ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کے میرے خیال پیروکار ہیں، اسی کے فالوور ہیں۔ تو اس کے میں نے دیکھے ہیں کہ یوٹیوب کے جا کے آپ اس کے سبسکرائبر دیکھیں، یا اس کے ویورز کی تعداد دیکھیں، یا اس کا سفر دیکھیں کہ اس کی جوانی کی بھی ویڈیوز ہیں، ادھیڑ عمری کی بھی ہیں، اور اب تو وہ بڑھاپے میں آ گیا ہے۔ کافی لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہے، لیکن زیادہ اس سے گمراہ نہیں کیا، زیادہ اس کی تعداد ہے ویورز کی، یعنی فالوور اس کے کم ہی بنے ہیں، لیکن ہے ضرور وہ لوگوں کو اپنی وہ غلط آواز پہنچا رہا ہے، اور غلطی بیان کر رہا ہے، بار بار وہ غلط بات کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہے نا، یہ تو چند لوگ ہیں، اور اتنی بے دلیل بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ککھ پلے نہیں۔ مثال کے طور پر آج صبح ہی، اور بعد میں شاید سو گیا تھا،
फजर की नमाज के बाद ना ये मलक कैसर साहब मुझे मैसेज किया, तो वहाँ से फिर इन्होंने अपनी ब्राड ऑन कर ली। मैंने इनको कहा सर अपनी ब्राड ऑन कर लें, वो शायद भट्टी की ब्राड पे 2 मिनट बात करके आए। तो यहाँ पर ये अजीम भट्ट साहब आ गए, पहले अदनान मतलूब थे, उनके सामने वो बात रखी कि मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही थी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को ख़त लिख के कि खुदा ने मुझे ये बताया है कि जिससे तेरी दावत पहुंची और उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। चलो जी, ये इल्हाम था, इसे तज़किरा में लिखा हुआ था। अब ये 2022 के एडिशन में निकाल दिया है। वहाँ नीचे ये लिखा हुआ है कि रवायत और दरायत के गैर तसल्ली बख्श होने की वजह से इसको हमने यहाँ से हटा दिया तज़किरा से। हालांकि वो रवायत हकीकतुल वही में लिखी हुई है। मिर्ज़ा साहब ने खुद उस सवाल को कोड करके, एक साइल का सवाल कोड करके वहाँ पर जवाब लिखा हुआ है कि एक बंदा मुझसे ये पूछ रहा है कि पहले तो आप कहते थे कि मेरे नाम मानने से कोई बंदा काफिर नहीं होता, अब ये आपने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को खत लिख के ये बात कह दी है। वो जब बात इनके सामने रखी है तो दोनों बंदे लाजवाब हो गए, अदनान मतलूब भी और ये अजीम भट्ट साहब भी छोड़ गए, यहाँ से बहाना बना के निकल गए, लाजवाब हो गए, लेकिन फिर भी इस गलती पर डटे हुए हैं, फिर भी इस गुमराही से चिमटे हुए हैं। पता भी चल रहा है कि हम इस झूठ को, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। जी जवेद साहब बस 1 मिनट में माइक फ्री करने लगा हूँ। एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ बोल रहे हैं और झूठ इनकी आंखों के सामने पड़ा है, देख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फिर चिमटे रहते हैं। तो इनकी इस हरकत को देख के कई दफ़ा लगता है कि हम इन पे एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हैं और इनकी तादाद या इनकी ताकत इतनी है नहीं, सिवाय उस इकोनॉमिक पावर के जो अब इन्होंने पिछले 2 दहाइयों में यूरोप और कनाडा, बरतानिया, अमेरिका के अंदर आ जाने की वजह से, वहाँ से हिजरत करके यहाँ आ जाने की वजह से थोड़ी सी इकोनॉमिक पावर इनको हासिल हो गई है। माल शाल इकट्ठा काफ़ी कर लिया है, पैसे शैसे काफ़ी इकट्ठे कर रहे हैं और उसके पैसे के बलबूते पे अगर ये इस्लाम को कहीं किसी जगह नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो जाएं, मसलन अफ्रीका में जाके किसी को गुमराह कर लें पैसे दे के, या और कोई वारदात कर लें यूनाइटेड नेशन को दे के या अपने यूरोपीय यूनियन को दे के, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवा रहे हैं कि भाई कानून चेंज करवाएं, मतलब पैसे की बिना पे, पैसे की बुनियाद पर कोई नुकसान ना पहुँचाए, वैसे दलील की बिना पर ये इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के काबिल नहीं है। बहुत ही बेदलील सा ग्रोह है, लेकिन बहरहाल वो चिमटे रहते हैं और हमारी एनर्जी लगवाते रहते हैं। जी जावेद भाई आप कोई बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, मैंने तो आपकी गुफ्तगू डिस्टर्ब नहीं करनी थी, मैंने कहा जब आप फारिग हो जाएंगे फिर मैं सवाल कर लूँगा। मेरा एक सवाल है, ज़िया भाई चले नहीं है लेकिन आप सुन रहे हैं और फैसल भाई भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सूरह अनफाल में फरमाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा। अल्लाह ताला जिस कौम पर कोई नेमत करता है तो उससे वो नेमत दूर नहीं करता, ठीक है, जब तक वो कौम अपनी हालत न बदल ले। नबूवत एक नेमत है, आप समझते हैं, तो कौम यानी ये कभी भी नहीं हो सकता कि उम्मत जो है सारी की सारी बदकार हो जाए। कुछ उसमें भी बदकार होते हैं लेकिन अक्सर ठीक होते हैं, जैसे आपने इसमें फरमाया मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा जो है वो हलाक नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि नबूवत भी एक इनाम है, तो फिर ये नबूवत बंद कर दी गई है, हालांकि इनाम तो बंद नहीं करता अल्लाह। तो ये एक सवाल किसी की तरफ से आया है, मैंने कहा हज़रात से कर लूँ। कादियानी कहते हैं कि ये एक नेमत है और नेमत बंद नहीं होनी चाहिए। जी असल बात यह है कि आप तो माशाल्लाह इस मामले में हमसे ज़्यादा चले आमर भाई, क्या नाम है, अपॉइंटमेंट बैठे में आया तो ये ऊपर बासा आए हैं, शायद ये एमडी जमात भी, इनको मैंने देखा शायद उधर ना, मैं आया 10-15 मिनट आपकी बड़ी बुरी आदत है अली। यार मैंने जाना है ना जरा, 2 टके का अपना- कादियानी नहीं होता जिसके लिए आप करने की बात उसी तरह करो। मैंने जाना है ना फैज भाई, बात सुना करेंगे हमें विच जवाब उंगल देना जवाब तो देने दे, जवाब सुन ले। जरा 5 मिनट अमर भाई बैठियो, मैं आया, ठीक हो गया। नज़ीर साहब, बाबर भट्ट साहब कहाँ से हैं आप? एक तो बाबर भट्ट साहब हमारे कनाडा से हैं, आप
बाबर भट्ट साहब माइक खोलें जरा। जी क्या हाल है भाई? क्या अल्लाह का करम शुक्र। अच्छा, यहाँ पे ना के 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं ज़रा दुआ कर रहा हूँ, आप जुवेद साहब या दूसरे साथियों से बात कर लें। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं ये कर रहा था अर्ज़ जवेद साहब के कुरान करीम अल्लाह ताला का वो जामे कलाम है और इसमें इतनी जामियत पाई जाती है कि इससे लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं। अद्दी पचद्दी बात पकड़ के वो या उसकी उसकी जो फसाहत और बलागत है उसके अंदर, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम की जो आयत आपने कोड की है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भाई नबूवत की तरफ, मतलब रूए सुखन नबूवत की तरफ नहीं है कि नबूवत नेमत है और ये बंद नहीं होगी। ये उससे मानी अखज़ करने की कोशिश की जा रही है, उसका गलत मानी निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो एक कुरान करीम की आयत का टुकड़ा पढ़ते थे ना खारजी, और कहते थे अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कलिमा तो हक उरीदु बिहल बातिल, बात सही है, मुराद बातिल नहीं रहे। तो ऐसे ये आयत भी सही है, लेकिन इसका मानी गलत बयान कर रहे हैं कि नेमत नबूवत नेमत है, लिहाजा नेमत बंद नहीं होना चाहिए, नबूवत बंद नहीं होनी चाहिए। ये गलत मानी निकाल रहे हैं। ये खिलवाड़ है, कुरान करीम की आयात से खिलवाड़ है, तमाशा है। और ये पहले भी लोग करते रहे, ये कोई नया काम नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल अगर इसका ये मानी भी लिया जाए तो भी नबूवत ऐसी नेमत है कि जिसका फैज़ है। यानी मतलब ये है कि अगर नबी फोत हो जाते, पहले भी जब नबी फोत हो जाते थे तो क्या नबूवत का फैज़ ख़त्म हो जाता था? नबूवत का फैज़ उस वक़्त ख़त्म होता था जब नबूवत की तालीम ख़त्म होती थी। अब जो तालीम आई है इसके लिए तो अल्लाह ताला ने वादा कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो ये तो फैज़ क़यामत तक है ना। पहले वाले ही अगर इसको नबूवत को नेमत या इस आयत का ये मानी भी निकाल लिया जाए तो भी नबूवत बंद होने का मतलब ये नहीं है कि नबूवत का फैज़ बंद हो गया है। नबूवत का फैज़ तो ता क़यामत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत ता क़यामत है। तो ये नहीं आप कह सकते कि इस आयत का ये मानी निकाल कर वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या हमें धोखा दे सकते हैं कि देखो नबूवत का सिलसिला बंद हो जाने से ये नेमत हमसे छिन गई है। नबूवत का सिलसिला बंद होने से ये नेमत नहीं छिनती, क्योंकि अगर नबूवत का फैज़ जारी है, नबूवत का नूर यहाँ पर मौजूद है, रोशनी मौजूद है और ता क़यामत है, कलाम महफूज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाया हुआ वो कलाम मौजूद है, आपकी सुन्नत मौजूद है, तो नबूवत तो जारी है। यानी नबूवत का फैज़ तो जारी है। नबूवत तो तब बंद होती है या उसकी नेमत से आप तब कह सकते हैं हम महरूम हुए जब उसकी रोशनी ख़त्म हो जाए। तो ये सारा झूठ और धोखा और फरेब का नाम है कादियानियत। इसी तरह की आयतें कोड करके कभी कहेंगे वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। देखो जी कुरान ने कहा अल्लाह ताला कुरान वो सुन्नत तब्दील नहीं करता। कभी कोई आयत पकड़ के ले आएंगे, उसको मिस कोड करना शुरू कर देंगे और कहेंगे वो कुरान में आता है, सूरा निसा में है या सूरा मायदा में है, वमन युतिल्लाह व रसूल फ़उलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। लो जी दसो इसका इजराए नबूवत से क्या लेना देना है? तो इस तरह की ये हेरा फेरियाँ इसलिए करते हैं कि कुरान करीम में जामियत है और इस जामियत का फ़ायदा उठा के कई लोगों ने पहले भी हेरा फेरी कुरान से करने की कोशिश की है। कतन इस आयत का ये मतलब नहीं है जो ये बयान करते हैं। जी माइक फ्री है भाई, जिसने बात करनी है। रोज़ा है, ज़्यादा जोर ना लगवाएं भाई। मलिक इमरान साहब फिर गालां गूलां कड्डियां रोज़ियां च किसे नूं? ना जी ना ना आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान कालू मन गाली करदा रहा है, जट गाली करदा रहा है। एक दफा मेरा ख्याल है कि दाई
ہوئی میں تو کیونکہ جٹ ادھر حد تو زیادہ ود گیا نہیں تو میں کوئی گال نہیں دیتی کسی نے حالانکہ عمران آلو میں ڈائریکٹ گال ہی کرتا رہا بالکل سارے دے سامنے نہیں گال اپنا جڑا ہے وہ سٹینڈرڈ صحیح رکھنا چاہیے گال تانوں نہیں کڈنی چاہیے وہ کڈ دیں نہیں وہ میں نے سمجھائے فیصل بھائی ہو رہا نا کہ جہاں کوئی گال کٹے تو انہوں نے روحانی خزین دا حوالہ جناب لی دینا ہے کہ تے ہن میں گال کٹے تے پھر میں روحانی خزین چک کنا سر تے ایدا جواب دیو عامر بھائی ہم نے اے آکھ سکتے ہو کہ میں مرزائیاں دی چیکاں ویسے جڑیاں نہ کٹائیاں اچھا جی عامر بھائی ہم نے بالکل گالی نہیں دی ان کو تب میں نے دی ہیں میں مانتا ہوں اور وہ غلط کیا ہے مگر جب انہوں نے بالکل ہی حد کراس کی ہے نا اس وقت نہیں غلط ہی ہوا ہے راجہ صاحب کنٹرول ہی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے رمضان ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کر لینی چاہیے ابھی بھی 2-3 دن باقی جو بچ گئے ہیں نا اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ بھئی یا اللہ ہم نے رمضان میں اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے ہم سے تو اللہ تو معاف کر دے کیونکہ یہ جس طرح مارکیٹ کا ریٹ تیز ہو جاتا ہے نا رمضان میں مارکیٹ کا ریٹ تیز ہو جاتا ہے میں اپنے بیٹوں کو بتا رہا تھا بھئی ایک بار قرآن پاک پڑھیں 70 قرآن کریم کا ثواب تلاوت کا ملتا ہے ایک سپارہ پڑھیں 70 سپاروں کا ثواب ملتا ہے ایک آیت پڑھیں 70 آیتوں کا ثواب ملتا ہے 70 سے ضرب لگتی ایسے ہی اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی 70 گناہ ہی ہو جاتا ہے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں رمضان کا موقع ہے ایک دفعہ آپ معافی مانگیں گے 70 دفعہ وہاں پر معافی آپ کی درخواست جائے گی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ معاف کر دے نہیں ہونا چاہیے ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے گالی کسی قیمت پر ہاں وہ گالی دیتے ہیں جس طرح یہ ملک عمران صاحب کہہ رہے ہیں ان کی کتابوں کی باتیں ایسی موجود ہیں وہ پیش کر دیں وہ پڑھ کے سنا دیں یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی جب سمجھیں کہ اب یہ بندہ زیادہ تنگ کر رہا ہے پھر آپ کو بھی پتہ میں بھی عبد الرحمن مصری کی پڑھ کے ان کو فتوے وہ تحریریں سناتا رہا ہوں جو کچھ اس نے ہائی کورٹ میں بیان دیا لیکن اپنے منہ سے ماں بہن کی گالی ہمیں نہیں دینی چاہیے کسی بھی قیمت پر اور پھر رمضان میں قطعاً نہیں ایسا ہونا چاہیے اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جی درست ہے آپ کی بات ضیاء رسول بھائی کوئی گل سناؤ پھر من نذیر بھائی میرے پاس افطاری ابھی روزہ کھولتے پہ روزہ کا اچھا ٹائم ہو پاکستان جاتا ٹائم ہو گیا روزے کا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان 6:30 روزہ کھلتا ہے ہاں جی بس آہستہ آہستہ لیٹ ہوندا جاندا پہلے جلدی کھلدا سی ہاں 5-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے لیکن 6:35-40 پہ اچھا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ بھی نا ٹائم یہی تھا 6:30 6:35 یا چلیں پتہ نہیں 6:20 سے شروع ہوا ہوگا پہلے روزہ مجھے یاد نہیں رہا 6:15 سے شاید شروع ہوا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ نا ہمیں وہ کڑی والے مروا کے اب وہ گھنٹہ آگے چلی گئے نا کڑی آگے وہ بڑا ٹائم بڑا ہے اس سے اب وہ 7:30 روزہ کھلتا ہے لیکن ہم ہمارا یہ تو نہیں 7:45 پر چلا گیا ہے کام ہاں یہاں پہ 7:45 بجے کھلتا ہے لیکن ہم یہ نہیں نا دیکھتے کہ وہ بند ہوتا تھا 4 بجے بند بھی تو 5 بجے ہوتا ہے نا دوسری طرف جی مطلب امر بھائی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ 6:30 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 11:30 ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 11:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਸੋਈਦਾ ਵੇ, 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰਾਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਲਾਸਟ 15 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਸਾਂ, 15 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੈਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਉਹੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੌਣਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਝ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਹੁਣ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 11 ਮਹੀਨੇ 11.5 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂਦਾ, 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ 3, 3:30, 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 3-4 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸੈਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ UK ਤੋਂ ਫੋਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼, 9-10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਸਿਪਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਢੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਹੈ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੰਗ ਪੈ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇ ਘੰਟਾ ਗਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ 8 ਵਜੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਵੇਖੀ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਹਾਂ ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੁਬਾ ਫੋਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ UK ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲਾਇਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਬਸ। ਔਰ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3-4 ਕੰਮ ਨੇ, ਮਗਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੌਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਅਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੌਬ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌੜੋ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਲਾ ਮਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਆ ਜਾ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਂਝ ਦਾ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਫੌਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੇ ਇਹ ਵੀ। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमन नज़ीर भाई ठीक हो? राय साहब, ज़िया भाई। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ पे नाम लेंदे ने, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਕਰੇ। आमीन 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 सुम आमीन। बस इसी तरह ही है अमर नज़ीर भाई। मैं तो हुणी कहना कोई सुनना, मन नहीं पता। ये कोई 17वें रोजे, अच्छा लास्ट थर्सडे नहीं आई, थर्सडे गुजरा नहीं उस तो पिछले 17वां रोजा सी जुमेरात। ते बस अचानक ही थोड़े जे कोई बीमार हल्के फुल्के होए ने ते हॉस्पिटल लैके गए ने, ते बस वो अल्लाह ताला दे वक्त बराबर आ गए। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਹੋਰੀ पे ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖਿੱਚਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ रमज़ान चाहिए तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई मौजूद है, मेरे इस इलम तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तो जुमेरात का भी, जुमे का भी किरे मेरे करा दे। जी जी, बस अल्लाह ताला दे फजल को ही उम्मीद है, सारियां उम्मीदां अमर नज़ीर भाई कि अल्लाह ताला ना फजल जड़ा है ना वो सारियां चीज़ां ते हावी है। और एक जड़ियां रवायात मौजूद ने वो तो बिल्कुल तसलसल वालियां हक सच ने नाल ने, ते बाकी बस अर्ज यही करने कि अल्लाह ताला अपना फजल ही बनाई रखे, बस यह चीज़ एक। ते अल्लाह ताला तुसां ने अम्मा जी होरां की भी सेहत है, तुसां ज़ाहिर है उन्हें बुजुर्ग बंदे ने, बाकी जिन्हें ने वालदैन दोनों मौजूद ने या दोनों चो एक है, उन्होंने राज़ी रखनी, खुश रखनी, खिदमत करना बेहतरीन मौका दवे, और उन्होंने को दुआवां लैन ना, क्योंकि ना अपना पता है, ना छोटे का पता है, ना वड्डे का। तो ये मैं तो समझना दुनिया ने एक बड़िया खजानिया चो खजाना है कि दिल च तसल्ली अल्लाह ताला दवे कि जेड़े वालदैन टुर गए ने वो राज़ी गए ने ते खुश गए ने तुहाडे तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह ताला बेसाब मगफरत फरमान सारे दे अपने अपने। कई भाइयों ने रबता किया है, जिस चू फैसल डार भाई, राजा साहब, ज़िया रसूल भाई, इमरान भाई, पप्पू भाई, जितने भी अक्सर भाई ने, अहमद अली है, तो मैं इन्होंने भाइयों की ज़्यादा कदर करना जे सोशल मीडिया कदे मुलाकात नहीं हुई। शाज है किसी भाई ने अगर बिल मुशाफा किसी बजुर्ग नाल किसी ने मुलाकात हुई होवे, लेकिन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा एक जड़ा
ਨਾਤਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਭਾਂਜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ